السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے ہم انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان اپنی گفتگو میں لفظ انشاءاللہ کا استعمال کرتا ہے۔ کئی سارے لوگ دیکھا دیکھی میں، کچھ عادتاً اور کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں
میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ ان کا معنی ہے اگر، شاء کا معنی ہے چاہا، اللہ تعالیٰ نے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے، جو تعلیمات اسلام ہیں، ان میں سے ایک مسلمان مومن کو ایک تعلیم یہ بھی دی گئی ہے کہ جب وہ مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کا اظہار کر رہا ہو تو اس کو اس ارادے کے اظہار کرتے ہوئے یہ لفظ بولنے چاہیے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ کی رضا ہوئی، اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ سب کام اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں۔ اس لیے ایک مومن مسلمان اپنے تمام کاموں کو، تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے سپرد کرتا ہے کہ اگر میرے مالک کی مرضی ہوئی، اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات میں بندے کے پاس مال ہو، دولت ہو، وسائل ہوں، رکاوٹ کوئی نہ ہو، عہدہ ہو، حکومت ہو، اللہ نہ چاہے تو بندے کا ارادہ پورا ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو بندے کی چاہت پوری ہو سکتی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر رب العالمین نے اسی عنوان کو بیان فرمایا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم بھی چاہتے ہو اور اللہ بھی چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اپنے پروگراموں کے منسوخ ہونے سے، مکمل نہ ہونے سے، کہ میں نبی علیہ السلام کا صحابی بھی ہوں، یمن کا قاضی بھی ہوں، جج ہوں، چیف جسٹس ہوں، امیر المومنین ہوں اور حاکم وقت ہوں، میرے پاس اختیارات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ساتھی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، فوج بھی ہے، اس کے باوجود میں ایک پروگرام بناتا ہوں، وہ پورا نہیں ہوتا، میں ایک ارادہ کرتا ہوں، وہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اوپر ایک ذات موجود ہے جس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے سے۔ اور قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اسی عنوان کو بیان فرمایا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، پوری کائنات کی اچھائیاں، خیریں، بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان دلائل سے یہ واضح ہوا کہ ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ ایک طرف پوری کائنات کے لوگوں کی مرضی ہو اور ایک طرف رب کائنات کی مرضی ہو، ہوگا وہی جو رب کی مرضی ہوگی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔
اور انشاءاللہ کا مطلب بھی یہی ہے، اگر رب نے چاہا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی نبی ولی پیر پیغمبر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا۔ اور ایک مومن مسلمان فیوچر میں، مستقبل میں جب کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کا اظہار کرے، تو وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، کہ میرے اندر ہمت، طاقت، پاور، قوت اتنی نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ میں اپنے اس کام کو اللہ کی مرضی کے سپرد کرتا ہوں، رب العالمین اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم مسلمان یہ انشاءاللہ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب بندہ مستقبل کے پروگرام کا اظہار کرتے ہوئے انشاءاللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے، اس کے ارادے کو پورا فرما دیتا ہے، اور اس کے اس کام کو آسان بھی بنا دیتا ہے، اور اس کے اس کام میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مثال مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک آدمی منڈی سے بھینس خریدنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے منڈی جا رہا ہوں اور بھینس خرید کے ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی آپ انشاءاللہ کہو کہ میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ابھی بھینس خرید کے آتا ہوں۔ کہتے پیسے میری جیب میں، انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی، میرا کام تھا آپ کو بتلا دینا، سمجھا دینا۔ وہ بندہ چلا گیا، جب منڈی میں پہنچا، بھینس ایک پسند کر لی، سودا طے ہو گیا، جیب میں سے پیسے نکالنے لگا تو ہاتھ نیچے چلا گیا، جیب تو کٹ گئی تھی۔ اب اس کو سمجھ آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ واپس آ گیا، بھینس کیا خریدنی تھی، راستے پر پھر اسی آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے کہا تھا بھائی انشاءاللہ کہو۔ اب خالی ہاتھ آ رہا ہے، اس نے کہا بھائی بھینس کہاں ہے؟ آپ تو بھینس لینے گئے تھے۔ کہتے بھی بس جب یہاں سے انشاءاللہ میں روانہ ہوا اور انشاءاللہ منڈی میں پہنچا، انشاءاللہ ایک گائے دیکھی میں نے، ایک بھینس دیکھی، انشاءاللہ اس کے مالک سے میں نے بات کی، انشاءاللہ سودا طے ہو گیا، انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جیب کٹی ہوئی تھی، انشاءاللہ ہاتھ خالی آ گیا، انشاءاللہ اب میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ پڑھ لو، اب انشاءاللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب انشاءاللہ پڑھنے کا کیا فائدہ جب جیب کٹ گئی؟ اگر تو انشاءاللہ اس وقت کہتا، اللہ رب العالمین تیرے مال کی حفاظت کرتے اور تیرا ارادہ پورا ہو جاتا۔ اب تو ایک بار انشاءاللہ پڑھے یا 1000 بار پڑھے، تیری کٹی ہوئی جیب سلامت ہو سکتی؟ تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ رکھتے ہوں اور اس کا اظہار کریں تو آپ کہا کریں انشاءاللہ۔ سورہ کہف ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ کل میں ایسے کروں گا، صرف یہ نہ کہا کریں کہ کل میں ایسے کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ساتھ یہ بھی بولا کریں اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسے کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین مکہ ہے، یہودیوں کے پاس گئے پہلے کہ ہمیں کوئی اس طرح کے سوالات بنا کے دو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور وہ سوالات کریں تو ان سوالوں کا جواب اس کو نہ آئے، لا جواب ہو جائیں، ہم تالیاں بجائیں گے، ٹھٹا کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ نعوذ باللہ یہ سچا نبی نہیں ہے۔ اب یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی تورات میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں، انجیل میں
جو اہم اہم واقعات پڑھے تھے اور لوگوں میں مشہور نہیں تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس طرح کے 3 سوال بنا کے دیے۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے جی ہمارے 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب اگر آپ دے دیں ہم مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا 3 سوال کون سے ہیں؟ کہنے لگے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتلائیے کہ روح کیا ہے۔ روح انسان کے جسم میں ہے، روح ہے تو زندہ ہے، روح یہ روح ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف کون ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک بادشاہ آیا ہے جس کا نام تھا ذوالقرنین، ذرا اس کے بارے میں بتائیے وہ کون تھا، کیا کرتا تھا؟ اب یہ 3 سوال جب مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، آپ علیہ السلام کو ان کا پتہ نہیں تھا۔ آپ نے سوچا کہ جبرائیل دن یا 18 دن گزر گئے، وحی کا سلسلہ عارضی طور پہ منقطع ہو گیا، جبرائیل نہیں آ رہا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہے اور مشرکین مکہ کفار مکہ تالیاں بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ایسے ہی کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر وحی ہوتی تو یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہ دیتا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 18 دن کے بعد جبرائیل کو بھیجا یہی آیت دے کر، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب جب آپ نے مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، انی فاعل ذالک غدا، کل میں یہ کام کروں گا، اس کے ساتھ آپ ضرور پڑھا کریں تقو، اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے یہ وہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا، صحابہ بڑے خوش ہو گئے، بڑے اداس تھے، کئی سال گزر گئے تھے بیت اللہ شریف کو دیکھے ہوئے اور طواف بھی نہیں کیا تھا۔